بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہا ہوں یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ بہت معتبر آدمی جو ہیں ان سے میں نے یہ سنا ہے، ان کی زبانی سنا ہے، تو آپ کو بھی میں سناتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ ایک گورنمنٹ آفیسر تھے، بہت اونچی پوسٹ پہ تھے، اپنے دفتر میں کام کر رہے تھے، اللہ کے نیک بندے بھی تھے، ایماندار بھی تھے۔ آج کل یہ ہے کہ کرپشن تو ہے ہر جگہ، لیکن کچھ ایماندار لوگ ہیں اس دنیا میں، ابھی بھی موجود ہیں۔ تو وہ اپنے آفس میں بیٹھ کے کام کر رہے تھے، تبلیغی جماعت میں بھی جاتے تھے، ایمان ان کا بہت مضبوط تھا، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے۔ تو کچھ لوگ ان کے آفس میں آئے اور انہیں کہنے لگے بھئی یہ فائل ہے، اس کے اوپر سائن کر دے۔ انہوں نے جب فائل دیکھی تو وہ فائل کے جو وہ غلط تھی، اس کے اوپر وہ سائن نہیں کر سکتے تھے، وہ کام غیر قانونی بھی تھا، وہ جو ہے وہ غیر اسلامی بھی تھا، یعنی کہ وہ اگر سائن کر دیتے تو وہ بددیانتی ہوتی، بے ایمانی ہوتی۔ تو وہ ایماندار آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی میں سائن نہیں کروں گا، تو یہ تو اللیگل کام ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی منع فرمایا کہ میں بے ایمانی نہیں کر سکتا، بددیانتی میں نہیں کر سکتا، یہ تو پھر غلط ہو جائے گا، کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی فائل کے اوپر سائن کریں۔ انہوں نے دھمکیاں دینا شروع کر دی، بالآخر انہوں نے جب صاف انکار کر دیا تو انہوں نے پھر پسٹل نکال لی، گن نکال کے ان کے جو ہے وہ سر کے اوپر رکھ لی کہ اگر آپ سائن نہیں کریں گے تو ہم آپ کو شوٹ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں، ان کے دل میں خوف نہیں ہوتا، ذرا سا بھی خوف نہیں ہوتا، دلیر ہوتے ہیں وہ، اللہ تعالیٰ ویسے ان کے دل میں جو ہے وہ بہادری ڈال دیتا ہے، خوف کو دور کر دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے دل سے ڈرتا ہے، ایمان کا پکا ہوتا ہے، کوئی چیز بھی اس کو بندے کو ڈرا ہی نہیں سکتی۔ اس کے دل میں خوف تھا ہی نہیں بالکل بھی۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ، اگر آپ کی فائل کے اوپر میں سائن کر دیتا ہوں پھر میں کہاں جاؤں گا، جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا؟ انہوں نے کہا کہ آپ سائن کر دو گے، ہمارے ہاتھ سے تو بچ جاؤ گے، لیکن اللہ تو پکڑے گا آپ کو، کیونکہ یہ کام غلط ہے، یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے لیگل کام ہے، ہم زبردستی آپ سے کروا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھی مجھے دوسرا سوال یہ بتائیں، اگر میں سائن نہیں کرتا، اگر آپ مجھے ادھر گن شوٹ کر کے چلے جاتے ہو، مار دیتے ہو، تو پھر میں کدھر جاؤں گا، جنت میں یا جہنم میں؟ انہوں نے کہا کہ آپ تو پھر شہید ہو جاؤ گے، آپ تو پھر جنت میں جاؤ گے، کیونکہ آپ نے جو ہے وہ اپنی جان دی ہے، کسی اچھے کام کی وجہ سے دی ہے، کسی برے کام کو روکنے کی وجہ سے اپنی جان دی ہے، تو آپ تو پھر جنت میں جاؤ گے۔ اتنا تو ان کو بھی معلوم تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ میرا سینہ حاضر ہے، میرا سر حاضر ہے، اس کے اوپر گولیاں چلاؤ تاکہ میں شہید ہو جاؤں، میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا، میں ایک اچھی موت چاہتا ہوں۔ انہوں نے جب اس کا جذبہ دیکھا اس بندے کا، انہوں نے سوچا کہ بھئی یہ بندہ تو ایمان کے اندر بڑا پکا ہے، اس کو یہ تو شہید ہو جائے گا لیکن سائن نہیں کرے گا۔ وہ اس کو وہیں چھوڑ کے چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے اس کی جان بچا لی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے جو ہے وہ جان بچانے والے ہیں، جب انسان جو ہے وہ گناہوں کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، غلط کاموں کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے مدد کرتے ہیں، خود اس کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ تو بعض اوقات ہمارے دل میں کوئی دعا ہوتی ہے، ہم سوچیں تو بھئی یہ ایسا ہو جائے، تو وہ ایسا ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے، تو کئی بار میں جاتا ہوں تبلیغی جماعت کے ساتھ، ایک دو بار میں گیا، میرے ذہن میں آیا آج کھانے کو یہ دل کر رہا ہے، کھانے میں یہ ہونا چاہیے، تو دیکھا کہ کچھ دیر بعد وہی جو ہے کسی نے دعوت کر دی، اور جو ذہن میں خیال آ رہا تھا وہی کھانے کے اندر آ گیا۔ تو میں نے سوچا کہ یار کیسے اللہ تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے وہ دعائیں قبول کرتا ہے، دل کی دعا جو ہے، دل میں نکلتی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ تو کبھی آپ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلیں، تبلیغی جماعت کے ساتھ وقت لگائیں، تو انشاءاللہ آپ کو بھی جو ہے وہ پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے جو ہے وہ انسان کی دعائیں قبول کرتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ انسان کی مدد کرتا ہے، کتنا سکون جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں سکون ملتا ہے وہ دنیا میں سکون نہیں ملتا۔ گھر میں وہ سکون ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ سکون مہیا کرتا ہے۔ تو کچھ وقت کے لیے ایک دیکھیں، ایک مہینہ ہوتا ہے، ایک مہینے میں 3 دن اللہ تعالیٰ کو دیں، 27 دن اپنا کام کریں، 3 دن اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیں، اللہ تعالیٰ 27 دن میں بھی آپ کی برکت ڈال دے گا۔ تو 3 دن کے لیے نکلے جماعت میں، تو جو 3 دن میں آپ کو سکون حاصل ہوگا وہ 27 دن میں آپ کو سکون نہیں مل سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ایک بہت ہی جو ہے سکون والا راستہ ہوتا ہے۔ صرف وہاں اللہ کا ذکر ہے، مسجد ہے، نماز ہے، عبادت ہے، صرف اللہ ہے اور کچھ نہیں، دنیا سائڈ پہ پڑی ہے۔ تو 27 دن آ کے 27 دن میں بھی اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا۔ تو کوشش کریں، رمضان کا مہینہ ہے، تبلیغی جماعت میں نکلیں، زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں، یہی وقت جو ہے وہ آخرت میں کام آئے گا، دنیا کا وقت جو ہے وہ کام نہیں آئے گا۔ جو انسان کی فلاح کے لیے لگا لیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جو وقت گزر گیا وہی جو ہے وہ قیامت والے دن کام آئے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔